بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے ایک گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پاکستانیوں نہ ہونے والا کام بھی ہو گیا۔ صدر عارف علوی مستعفی، عمران خان مائنس ہونے کو تیار۔ آئندہ 24 تا 48 گھنٹے بہت اہم کیا ہونے والا ہے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ تمام پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ ایک سیاسی ایلفی ہے پاکستان میں جس کی لگانے کے بعد ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ 4 سال ہوتی ہے۔ جس گروپ کو بنانا ہو اس گروپ کو یہ سیاسی ایلفی جو ہے وہ طاقتور ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ ایک نئی پارٹی، ایک نیا اتحاد جو ہے وہ قائم کروا دیا جاتا ہے جس کی بعد میں حکومت بنا دی جاتی ہے، اور 4 سال بعد وہ لگائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے ایلفی جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ 4 سال مکمل ہونے کے بعد اسی اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی ایلفی کو دوبارہ اتار دیا جاتا ہے، اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور نئے گروپ، نئے اتحاد کی دوبارہ تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ عمر میں چلتا آ رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، ایسا ہی نظر آتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 4 سال قبل۔ ان کے ساتھ بھی طاقتور ہاتھوں نے سیاسی ایلفی استعمال کی، دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو توڑا، اس کے ساتھ ایلفی لگائی اور جوڑا اور اس کو حکومت بنوا دی۔ جیسے ہی 4 سال پورے ہوئے تو دوبارہ سے اس ایلفی کی، کیونکہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 4 سال ہے کم و بیش، تو اس ایلفی کو اکھاڑنا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کتنے ولاگ میں پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ سیاسی پنچھی جو ہیں کچھ وہ ہر 4 سال بعد اپنی اڑان بھرتے ہیں اور نئے گھونسلوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں تقریباً 25-30% گروپ ایسے ہے سیاستدانوں کا جو ہر 4 سال بعد اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کی وفاداری کسی کے ساتھ نہیں، ان کی وفاداری صرف اور صرف ہے تو اپنی سیٹ کے ساتھ ہے، اپنے مفادات کے ساتھ ہے، تو وفاداریاں چینج کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ بھی اب شروع ہو گیا کام۔ فواد چودھری جو ان کے دائیں اور بائیں نظر آتے تھے وہ بھی چلے گئے، شیریں مزاری بھی چلی گئیں، امین اسلم بھی چلے گئے، آمن محمود کیانی بھی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چلے گئے، کچھ جانے کی تیاری میں ہیں، تیاری میں نہیں بلکہ تیاری کروائی جا رہی ہے۔ خبریں آ رہی تھیں کہ اسد عمر صاحب بھی جا رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، کیونکہ ایک بہت اہم یہاں پہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں ناظرین کرام۔ جب کل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے الفاظ اپنے ریمارکس دیے اسد عمر صاحب کی ضمانت کے وقت کہ ہم آپ کو ضمانت تو دے دیں گے لیکن آپ رہا نہیں ہوں گے، کیا پروگرام ہے، آپ پریس کانفرنس کریں گے؟ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ رہا کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کے الفاظ چھوٹے سے الفاظ نہیں، ریمارکس بہت اعلیٰ ہیں، سوچنے والے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ملک پاکستان میں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے پارٹی سے یا خان صاحب سے علیحدگی تو ابھی تک آج تک اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے جو عہدے ان کے پاس تھے جنرل سیکرٹری وغیرہ وغیرہ ان سب اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نائب صدر پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد کتنی دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں، ہائی کورٹ سے باہر نکلتے نہیں ہیں، دوبارہ نئے کیس میں دھر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما گرفتار ہیں، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوبارہ دوسرے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گھر آنے ہی نہیں دیا جاتا، جس پر
جو جتنے بھی عدلیہ ہماری ہے اس کے جج صاحبان بھی پریشان ہیں، وہ بھی بار بار اپنے ریمارکس دے رہے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آ رہا، جس سے وہ بھی پریشان ہیں۔ پاکستانی عدلیہ بھی اس وقت تقسیم نظر آ رہی ہے، جس کا واضح بیان عمران خان صاحب نے بھی کل اپنے ایک انٹرویو میں، جو بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے صحافی تھے ان کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بھی واضح بتایا کہ عدلیہ تقسیم ہے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کی کشتی تو ڈوب رہی ہے، لیکن دوسری جانب کوئی ایسی کشتی نظر نہیں آ رہی جو منزل مقصود تک پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان چھوڑ کر اپنا لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، دوبارہ یہ اعلان نہیں کر رہے کہ ہم کس پارٹی میں شامل ہوں گے یا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کشتی ڈوبے گی یا نہ ڈوبے گی ابھی بعد کی بات ہے، لیکن جن کشتیوں کی طرف ہم جائیں گے وہ تو پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہیں، ان میں تو کوئی بھی چانس نظر نہیں آتے کہ اس پہ ہم سوار ہو کے منزل مقصود تک پہنچیں گے، لہٰذا وہ پرہیز کر رہے ہیں، گھر بیٹھ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، لیکن بریک لے رہا ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے بھی ناظرین اکرام واضح یہ کہا ہے اپنے تمام رہنماؤں کو، کارکنوں کو، کہ آپ چھپ جائیں، گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کریں، جیسے بھی ممکن ہے آپ بچیں۔ تو اس پریشر میں جو چل رہا ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ بچیں۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے باقاعدہ یہ بھی آفر کر دیا کہ اگر مائنس ہونے سے، میرے مائنس ہونے سے ملک پاکستان ترقی کرتا ہے، ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بہتری کے جانب جاتے ہیں، تو میں مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی کمیٹی تیار کر رہا ہوں جو طاقتوروں کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مذاکرات کرنی ہے تو کس کے ساتھ کروں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر دیکھیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب بھی مستعفی ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور پارٹی سے بھی، پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہ چھٹی کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی خبر دے رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے پاس صدارتی پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے صدر پاکستان کا، اس سے بھی آئندہ 24 تا 48 گھنٹوں کے اندر اندر مستعفی ہونے والے ہیں۔ جیسے انہوں کو گرین سگنل دیا جائے گا، اشارہ دیا جائے گا، وہ مستعفی ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہ لاتعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں جس پر خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو میں تو ان کا مقابلہ کروں گا، جانے والے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جس کو ٹکٹ دوں گا ووٹ اسی کو دیں گے لوگ۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے، کسی کے آنے جانے سے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون سے طاقتور ہاتھ ہیں جو ہر 4 سال بعد نئی الفی لگاتے ہیں، نئے گروپ بنتے ہیں، پچھلی الفی جو ہے اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ملک پاکستان کی ترقی نظر نہیں آ رہی مستقبل میں کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، کتنے چھوڑتے ہیں، کتنے کس پارٹی میں جاتے ہیں، کس کی حکومت بنے گی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔